السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے غیر کا نام بلند کر دیا جائے، لے لیا جائے، حرام کر دیا گیا ہے۔ پیچھے والی آیت مبارکہ میں فرمایا تھا الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال ہے سوائے ان کے جن کا تم پر پڑا جائے گا۔ وہ اب شروع کر دیا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ ان میں پہلی چیز مردار۔ مردار ہر اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو اپنی طبی موت مر جائے، یعنی بغیر ذبح کیے مر جائے، جو وہ مردار ہے۔ اس سے دو قسم کے مردار مستثنا ہیں۔ وہ دو کون کون سے؟ حدیث نے ان کو مستثنا کیا، ایک مچھلی اور دوسرا جس کو ٹڈی دل کہتے ہیں، عام طور پر اس کے لیے ٹڈی دل۔ یہ جس طرح کہ آپ نے دیکھا برسات کے موسم میں ایک اڑنے والے جس کو آپ ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، سبز سے رنگ کا، اس طرح کا یہ ہوتا ہے، پیلے سے رنگ کا، اور یہ جو فصلوں کو بھی کھا جاتا ہے، جتھوں کے جتھے آتے ہیں۔ یہ دو چیزیں یہ مری ہوتی ہیں لیکن شریعت نے ان کو حلال کیا۔ اب جو لوگ قرآن کی حجیت کے سوا کسی چیز کو حجت نہیں سمجھتے، ان سے سوال ہے کہ مچھلی کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ مچھلی تو ذبح نہیں کر کے کھائی جاتی۔ دوسری ٹڈی دل ہے، وہ بھی تو ذبح کر کے نہیں کھائی جاتی۔ اب یہ دونوں چیزیں حلال ہیں لیکن حدیث کی روح سے۔ قرآن نے تو مردار کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن کے عام سے خبر واحد تخصیص نہیں کر سکتی، جس طرح کہ حنفی ہیں یا اس مزاج کے کچھ لوگ، تو ان کے لیے بھی سوال یہ ہے کہ مردار اللہ نے عام کہہ دیا کہ ہر قسم کا مردار، یعنی المیتہ، جو بھی مردار ہے جنس کا، یہ وہ حرام ہے۔ اب قرآن کے اندر، پورے قرآن میں مچھلی کا استثناء یا ٹڈی دل کا استثناء نہیں ہے، وہ آپ کو حدیث سے ملے گا۔ تو قرآن کی عام کی تخصیص حدیث سے ہو گئی، کیونکہ دونوں وحی ہیں۔ ایک کو کہنا کہ جی یہ کر سکتی ہے، دوسرے کو کہنا یہ نہیں کر سکتی، یہ ذاتی اختراع ہے۔ تم پر مردار حرام کر دیا گیا۔ اللہ نے کیوں حرام کیا؟ یہ اس کی اس میں حکمت ہے، اس کے اندر کیا قباحتیں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، وہ لوگ اپنی توجیحات بیان کرتے ہیں۔ علماء کی توجیحات ہیں جو درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی، کہ جی جو مر جاتا ہے اس کے اندر خون بہتا نہیں ہے، پھر خون نہیں باہر نکلتا، وہ اندر ہی جم جاتا ہے، رک جاتا ہے خون، اور چونکہ خون حرام ہے اس لیے وہ گوشت بھی حرام ہو گیا۔ یہ توجیح ہے، لیکن اصل اس کی حکمت اللہ کو معلوم۔ مشرکین یہ بھی سوال کیا کرتے تھے، جس کو تم خود مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو، جس کو اللہ مار دے اس کو نہیں کھاتے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کو ہم خود مار کے کھاتے ہیں، اللہ نے کیا تو مار کے کھاتے ہیں، اور جو خود مر جائے اللہ نے کیا نہیں کھانا۔ اور اس کے جواب اور بھی ہیں بہت سارے۔ یہی اعتراض کسی نے کیا تو مشہور یہ ہے کہ مسلمانوں کے عالم دین، میں نے جو سنا ہے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں، اب اللہ جانتا ہے یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے، ان پر اعتراض کیا تو کہتے ہیں نا ایسے کو تیسا، انہوں نے اس کا ایسا ہی جواب دیا، ایسے کو تیسا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو مارا اس کو تم نہیں کھاتے، اور جو خود مارتے ہو وہ کھا لیتے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو وہ کہنے لگے کہ آپ پانی پیتے ہیں اور ٹوٹی کھول کے ٹوٹی سے پیتے ہیں، پانی آپ پیتے ہیں جو ٹوٹی خود لگائی ہے اس سے آپ پیتے ہیں، اور جو اللہ نے آپ کو ٹوٹی لگائی ہے اسے پانی آپ خارج کرتے ہیں لیکن پیتے نہیں۔ تو یہ معروف یہ تھا کہ اللہ نے ان کو بڑی ذکاوت دی تھی، اور وہ ایسوں کو ایسے ہی پکڑ جاتے تھے۔ بہرحال یہ میں نے ایک کفار کا ایک اعتراض وہ کرتے ہیں، وہ میں نے ضمناً ذکر کر دیا۔ یہ چیزیں قرآن کی تفسیر تو نہیں کہلاتی، لیکن یہ میں نے اس کے ساتھ مناسبت تھی ایک واقعے ایک دو آپ کو سنا دیے۔ یعنی کہ اصل بات یہ ہے کہ میرا اللہ جس چیز کو چاہے وہ قانون بنائے، اللہ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے یہ کیوں کیا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ والدم، اور خون حرام ہے۔ دیکھیں جی، خون سے بھی دو قسم کے خون مستثنا ہیں، یہ استثناء حدیث نے کی ہے۔ جو منکر حدیث ہیں ان کے پاس اس پر جواب نہیں ہے۔ اسی طرح جو یہ کہتے ہیں قرآن کے عام کو خبر واحد سے خاص نہیں کیا جا سکتا، ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ دو خون کون سے حلال ہیں؟ ایک کلیجی اور ایک تلی، یہ دونوں خون ہوتے ہیں جمے ہوئے، لیکن آپ کھاتے ہیں، شریعت نے اس کو حلال کیا۔ اس کے سوا اب خون کیوں حرام ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہر وہ چیز جس میں خون ڈلے، آج کل بہت ساری چیزوں میں خون ڈلتا ہے۔ ہمارے کھانے کی جو چیزیں ہیں، چاکلیٹ کے بارے میں سنا یا اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سنا، اگر اس میں یہ چیزیں ڈلتی ہیں تو وہ حرام ہے۔
البتہ جو جانور ہیں یہ ان کو اگر کوئی ایسی چیز اگر یہ کھاتے ہیں تو اس کا حکم حرمت کا اس سے نہیں بنتا، کیونکہ جانور ہے اس کے اوپر شریعت کے احکامات نافذ نہیں ہوتے، شریعت کے احکامات بندوں کے لیے۔ البتہ جانوروں کو ایسی چیزیں بھی کھلائی جا سکتی ہیں جو انسانوں کو نہیں کھلائی جا سکتی، جس طرح کے ایک صحابی تھے، انہوں نے اسلام لانے سے پہلے، مسند احمد کی روایت ہے، کسی کو ایسے ہی ٹیوا لگا کر بتایا کہ تیرا یہ کام ہو جائے گا، وہ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا کام ہو گیا۔ اتنے میں یہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ مٹھائی لے آیا، یعنی شیرینی لے آیا، وہ کھجوریں تھیں، تو وہ لے آیا اور کہنے لگا کہ یہ وہ تو نے کہا تھا نا، تو میں تجھے وہ کام ہو گیا میرا، میں نذرانہ دینے آیا ہوں تجھے۔ تو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا کہ اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اعلف حل جزو، یہ اونٹ کو کھلا دو۔ اب اس کا مطلب ہے ایک چیز انسان کے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن جانوروں کو وہ کھلائی بھی جا سکتی ہے، جانور کا کھانا بھی اور ہے لیکن کھلائی بھی جا سکتی ہے ایسی چیز۔ والدم، اور خون جو ہے یہ حرام کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور اس کا پورا بدن جو ہے وہ نجس ہے، نجس العین ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے غیر کے لیے، اس کا معنی اہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آواز اونچی کرنا، ہلال کا لفظ اسی سے نکلا، ہلال۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند کو، ویسے اس کا نام قمر ہے، لیکن جب وہ پہلی رات کو نظر آتا ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں۔ ہلال کہنے کی توجہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو وہ چیختے ہیں، آواز دیتے ہیں، او چاند، اسی سے اس کا نام پڑ گیا اہل، ہلال، آواز بلند کرنے سے، کہ اس کو دیکھتے لوگوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، او چاند، ہلال۔ تو اہل جس پر آواز بلند کر دی جائے، لہٰذا اس کا معنی ذبیحہ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی چیز پکڑ کے کہیں غوث پاک کے نام کی، حرام ہو گئی۔ آپ کوئی بھی چیز پکڑ کے کہیں حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی، حسن کے نام کی، علی رضی اللہ عنہ کے نام کی، حرام ہو گئی، اس کا کھانا جائز۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو برابر کا ذکر کیا، مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے نام پر بانٹی جانے والی، کھلائی جانے والی، کھائی جانے والی چیز ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام۔ لہٰذا اللہ کے غیر کے نام پر یہ کہنا کہ جی یہ دیگ ہے، کوئی بات نہیں، دربار پر چڑھائی گئی ہے، یا عبد القادر جیلانی کے جو ہے نا وہ اس کے نام پر یہ چیز ذبح کی گئی ہے، تو یہ چیز کوئی بات نہیں ہے تو حلال، نہ کھا لو بسم اللہ پڑھ کے، نہیں، وہ حرام ہو چکی ہے۔ جو بدعات ہیں ان کا حکم، یعنی کہ اس کا حکم اور ہوتا ہے بعض صورتوں میں، یہاں پر یہ قطعی طور پر ہر وہ چیز حرام، اس کو پہننا حرام ہو جاتا ہے، اس کپڑے کو، اس چیز کو استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس چیز کو اپنے پاس رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ گاڑی لے جاؤ عبد القادر جیلانی کے نام پہ، آپ کہیں گے گاڑی ہے، یہ کون سا کوئی کھانا پینا ہے، نہ پہننا ہے، گاڑی ہے نا تو میں نے تو اس میں سفر ہی کرنا ہے، تو کیا حرج ہے؟ نہیں، حرام ہو گئی وہ آپ کے لیے استعمال کرنا۔ تو جس چیز کے اوپر اللہ کے غیر کا نام بلند کر دیا گیا وہ چیز حرام ہو گئی، چاہے وہ اللہ کے رسول کا نام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے صحابہ میں سے کسی عظیم کا نام ہی کیوں نہ ہو۔ بس اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں ہی صحیح عقیدہ عطا کر دیا، اور جن کے دماغ بند ہیں وہ بس بند ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو رکشے میں اس سے لکھا ہوا تھا یا علی مدد، میں نے کہا یہ تو نے کیوں لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ بس وہ جاہلوں کی باتیں، رٹے رٹائے الفاظ، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں کہا وہ کون سا قرآن ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ 30 پاروں والا کہ دوسرا؟ قرآن میں لکھا۔ میں کہا پڑھو، میں تو حافظ نہیں ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اتنا پتا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ چلو پوچھنا، نمبر نوٹ کر لو میرا، مجھے پوچھ کے بتانا یہ کون سی آیت ہے۔ پھر جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عقیدہ اللہ کی نعمت ہے، کہتا جی آپ نے علی کو رضی اللہ عنہ کہا، وہ کیوں کہا؟ میں نے کہا اللہ ان سے راضی نہیں ہے؟ کہتا ہے راضی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے نہیں وہ علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا علیہ السلام کیا چیز ہے؟ کہتا ہے یہ نبیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ میں کہا علی رضی اللہ عنہ نبی ہیں؟ کہتا نہیں نبی تو نہیں ہے لیکن علیہ السلام ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ میں کہا اور کسی کے لیے نہیں؟ کہتا نہیں۔ میں کہا السلام علیکم، اس کا کیا معنی ہے؟ کہتا تم پر سلامتی ہو۔ میں کہا علیہ السلام، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کو تو معنی نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا اس کا معنی اس پر سلامتی ہو۔ اب بتاؤ تم پر سلامتی ہو، اس پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، علیہ السلام اس پر سلامتی ہو، کیا فرق ہے دونوں کے معنی میں؟ ہکا بکا ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ جی میں آپ کو اپنے علامہ صاحب سے پوچھ کے بتاؤں۔ میں کہتی علامہ صاحب کو پوچھ لیجیے، لیکن مجھے پتہ ہے جواب نہیں آئے گا۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دماغ ایسے بند نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات کروں تو آپ میری بات کو انشاءاللہ نہیں لیں گے، اور مجھے اس پر فخر ہوگا کہ آپ کی تربیت شخصیات کی عقیدت میں نہیں کی گئی، آپ کو شخصیات کی عقیدت نہیں پڑھائی گئی، آپ کو کتاب و سنت کا غلبہ سکھایا گیا۔
اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور یہ میرے ساتھ ایک رافضی نے بات نہیں کی, کئی رافضی کہہ چکے ہیں جن نبیوں نے علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی, جب میں ان سے پوچھتا ہوں چپ ہو جاتے ہیں آگے سے. میں کہتا ہوں بتاؤ تو صحیح کون سے نبیوں نے مدد مانگی ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر میں نے ان سے پوچھا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھی تھیں, درد ہوئی تھی؟ کہتا پتہ نہیں. میں کہا وہ شہید کیے گئے تھے؟ کہتا ہاں. میں کہا جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ خود مشکل میں آتا ہے؟ اللہ کو کوئی شہید کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آگے سے چپ. ایسی عقلیں بند ہیں, ایسے دماغ بند ہیں. میں کہا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کربلا کے اندر, یاری مدد کہا انہوں نے, لیکن بس آخر پہ میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا, نمبر میں لے لیتا ہوں آپ کو, پوچھ کے بتاؤں گا. آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح عقیدہ دیا. اور وما اہل لغیر اللہ بھی, جو چیز بھی جس پر اللہ کے غیر کا نام لے لیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی, ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.